حسن صاحب, بنگلہ دیش کا بھارت میں T20 ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار. بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر T20 کرکٹ ٹیم کو بھارت بھیجنے سے انکار کیا. مستفیض الرحمان کو ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے دھمکیاں ملی, جس کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا. بنگلہ دیشی فاسٹ بالر کو IPL ٹورنامنٹ میں شامل کرنے پر اداکار شاہ رخ خان کو غدار قرار دیا گیا. یار دیکھو, یہ گندا ایلیمنٹ ہے. یہ سب مین ہیں, انسان ہونے سے 2-4 درجے نیچے, حیوان ہونے سے 2-4 سٹیپ سوپر. مودی یاد رکھنا, بھارت کے لیے بوسہ مر, کس آف ڈیتھ ثابت ہوگا, اور ہو رہا ہے. یہ جو فالوز جس طرح کے ذہنی مریض یہ پیدا کر رہا ہے بندہ, اب اندازہ لگاؤ کہ جو یہ, مجھے تو کرکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کیا بنگلہ دیشی کو فاسٹ بالر یہ وہ وغیرہ, مجھے نہیں پتا. مجھے نہ کرکٹ سے دلچسپی ہے نہ کرکٹ میرے کبھی بھی نہیں رہی. اس کو غدار قرار دینا. اور چبلو کھلاڑی ہوتا ہے, بالکل ایسے جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے, انجینئر ہوتا ہے, سائنٹسٹ ہوتا ہے, پروفیشنلز ہوتے ہیں, سنگر ہوتا ہے. میں لتا کو اس لیے نہ سنوں کہ یہ وہ لتا منگیشکر تھی, میں نے صرف نور جہاں کو سنا. میں پاگل ہوں, موقع والا کام ہے. لیکن اس نے لوگوں کو, دیکھو بات سنو, رائٹر از اے رائٹر. میں نے تو گیتا بھی پڑھی. گوتم بدھ صاحب کی کوئی کتاب نہیں ہے, ان کی سینکس اتنی موٹی کتاب ہے, میں باہر سے لے کے آیا تھا. ان کی ذاتی کتاب کوئی نہیں ہے, میں نے دوں گی کتابیں بڑے ادب احترام سے پڑھی ہیں. اچھا, اور یاد رکھنا خود ہندوؤں میں وہ لوگ موجود ہیں. ایسا خوبصورت خراج تحسین ہمارے آقا کو انہوں نے پیش کیا. انہوں نے اپنا دھرم نہیں چھوڑا, لیکن اب وہ تو بھائی ایک ڈاکٹر کی طرح انجینئر ہے, سائنٹسٹ ہے, رائٹر ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے, چول لوگ. اور بات سنو دیانتداری سے, یہ جو کوئی بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بیچارے کو, شاہ رخ خان کو, وہ ایکٹر ہے اور وہ غدار بدا, اوئے خوش کرو. بچہ بندہ انہوں نے پوچھے, انہاں بے شرما نو, کہ بھئی اگر تیرا کو بیٹا کو بیٹی کو ماں کو پیو تیرا بیمار ہوئے, قابل ترین ڈاکٹر جڑا ہوتے مسلمان ہوئے, نہیں دکھائیں گا. چول نے ان کی متیں مار دی ہیں. جو فالوورز ہیں مودی صاحب کے, وہ بوسہ مرگ, یہ مر چکے لوگ ہیں. یعنی سولر پینلز, میں نے دیکھا ہے کچھ 1.5-2 سال پہلے کی بات, کہ جی سورج دیوتا ناراض ہو جائے گا, یا ہو گیا ہے ہم سے, کہ جی یہ میری بجلی لے کے تم سولر پینل توڑ رہے تھے. ٹی وی پہ دیکھا میں نے. تو یہ اب نارمل قومیں ہوتی ہیں, ان کا اللہ ہی حافظ ہے. لیکن الحمدللہ وہاں بہت خوبصورت لوگ بھی ہیں. لیکن یہ سوچ گندی, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. پلیئر از اے پلیئر یار. وہ پیسیاں دی خاطر آیا ہے, انہیں پیسے دے کے بلوایا ہے, جو بھی مینو تو ایدا پتہ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. لیکن بہرحال فضول بات ہے, گھٹیا بات ہے. ایران کی وزارت داخلہ کے مطابق غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی ملک بدری کے نتیجے میں تہران میں جرائم کی شرح میں 30% کمی واقع ہوئی ہے. سبحان اللہ. ہن کوئی جبڑا سٹاپ جڑا ہے اسلام آباد اتھے جائے اور ضیاء الحق صاحب دی خالی قبر تے کھڑا ہو کے پوچھے کہ ایرانی برا کی کہہ رہے ہیں. جو بات آپ نے کی ہے معمولی نہیں, بہت خوفناک بات ہے, بہت بڑی بات ہے, کہ غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی ملک بدری کے نتیجے میں, اف خدایا, ملک بدری کے نتیجے میں جرائم کی شرح میں 30% کمی. یہ 30% مائنڈ باگلنگ ہے جرائم میں. اور ابھی جو غیر رجسٹرڈ ہیں ان کو نکالا ہے انہوں نے پوچھو کی چمبوڑ گیا سانو, قوم آج تک سفر کر رہی ہے. یہ دیکھو, اور کمال کی بات ہے, اعداد و شمار اور ہمارے کسی بندے نے نہیں, ایرانینز نے یہ دیے ہوں گے نا, جہاں سے بھی آپ نے وزارت داخلہ وہاں کی, یہاں تو وہاں کی وزارت داخلہ کہہ رہی ہے تو بھائی یہ ہمارے جیسے چپڑ گناتی ہے نہیں. اور بات بھی کوئی اس طرح کی نہیں کر رہا ہے, روٹین کی بات ہے کہ جی ان کے جانے کے بعد جرائم میں اتنی کمی ہوئی ہے. اعداد و شمار ثابت کر رہے ہیں
تو بس یہاں بیچتے ہیں لوگ صحیح. لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے. ہمارے یہاں بہت ایک ٹیکا لگا دیتے ہیں, پھر جب اس کو ریورس کرنا پڑتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کس پا بک رہی. یعنی میں حیران ہوتا ہوں, میرے تو ان کو فتوے لان. او بھائی بات سنو, ہندوستان کو تو تسلیم کیا ہوا ہے, وقت بدل چکا ہے. 78 سال 70 کہ جی قائد اعظم نہیں ہے. قائد اعظم نے تو اور بھی بہت کچھ کیا ہے. یونٹی فیتھ ڈسپلن, واہ. آبجیکٹو دیکھو, حالات ہوتے ہیں, کنڈیشنز ہوتی ہیں, ماحول ہوتا ہے, ایک عہد ہوتا ہے, اس کے تقاضے ہوتے ہیں. اور مومن کی ایک پہچان یہ ہے قرآنک وزڈم کے مطابق کہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ایڈریس کرتا ہے. پتہ نہیں کتنے لکھے ہے تانوں سیل فون چکی پھرو, کاراں چلاؤ, لاؤڈ سپیکر میں پتہ نہیں شیطان بولتے. کیا مینٹیلٹی ہے ہم لوگوں کی. وجہ جہالت پرلے درجے کی. اسکولوں میں بھی جہالت ہی پڑھائی جاتی. جو میں نے فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ جوڑے تھے کہ حضور مدرسے نے کی چلانے ہیں حکومت نے, کوئی حکومت نہیں چلتی, مدرسیاں چ کنٹمپرری علوم پڑھاؤ, ورنہ پھر وہی ہے ٹرمپ دے اگے پھر سلوٹ مار دے پھرو گے بس. چلو. ایران میں مہنگائی کے خلاف ہونے والے احتجاج کے 12ویں روز مظاہرے 31 میں سے 25 صوبوں تک پھیل گئے. احتجاج پہ قابو. 28 دسمبر سے شروع ہونے والے مظاہروں میں سیکیورٹی اہلکار سمیت 45 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. دیکھو, ایک بنیادی اصول ہے ہمارے جو ہے نا, یہ جو بھی کرتے دھرتے ہیں ادھر, ان کو پتہ ککھ نہیں ہوتا. تھرڈ ڈائمینشن نہیں, یہ بالکل کلیریکل سی سوچ ہوتی ہے جو انہوں نے گھسی پٹی باتیں پڑھی ہوتی ہیں ان کے مطابق چلتے ہیں. دیکھو بات سنو, حالات قابو سے باہر ہو جائیں. جتھے موری ہوندی ہے اتھے مگورا ہوندا ہے, یاد رکھنا. گندم کی بوری میں ایک چھید کر دو, پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالات قابو سے باہر ہو جائیں تو احتجاج بے قابو ہو جایا کرتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے اسی ملک کی ہے, ایران کی. شاہ ایران خدا کی پناہ تکبر کی آخری انتہا تھا وہ بندہ, لیکن لوگوں کا میٹر پھریا تو اس کو پناہ نہیں ملی پھر. اور میں بات کرتے ہوئے, چونکہ مجھے شرم آئے گی, اس کو 1-2 ملکوں سے بھاگنا کیوں پڑا تھا, اپنا پھر ایجپٹ, آج پتہ بھی نہیں اس کا مزار کہاں ہے یا اس کی قبر کہاں ہے فلانا. کل کی بات ہے, وہ اللہ معاف کرے. جس طرح کی گرفت تھی اس کی, کیا بنا. اور پچھلے 12-14-15 روز میں ایران کے اندر مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں ڈیویلیو جس طرح ہوئی, خدا کی پناہ ہے. وہ پتہ نہیں چائنا میں یا کہاں میں کہیں میں نے یہ پڑھا ہے, وہ پتہ ہے کیا ہوتا تھا کہ گھر سے کرنسی لے کے نکلتے تھے اور اتنی تیزی سے وہ ڈیویلیو ہو رہی تھی کہ پہلی اویلیبل چیز خرید لیتے تھے. مطلب مولیاں نظر آ گئی ہیں نا, وہ نے سارے پیسے نہیں مولیاں ہی لے لیں گے کہ ہوں اگے جا کے میں مولیاں تھوڑی دے کے تو ٹماٹر لے لیں گا. سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس لیول کی وہاں چل رہی ہے. اور اگر یہ نکل گیا ہے کام ہاتھ سے, مجھے نہیں پتا, میں تو ہماری یہ خبریں یہ وہ, میں تو ان میں بھی کوئی اتنا لمبا چوڑا میں آئی ڈونٹ ٹرسٹ اینگلنگ کہاں ہوتی ہے کیا کہاں ہوتا ہے. لیکن اگر یہ تیر کمان سے نکل گیا ہے تو پھر یہ اپنا کام دکھائے بغیر اب واپس نہیں جائے گا کمان میں. سو اللہ جو کرے ان کے لیے بہتر ہو. میں یہ نہیں کہتا کون ٹھیک کون غلط, ہمیں کیا پتا, لیکن جو وہاں کے عوام کے لیے بہتر ہو. مسلمان ہیں اور یقین کرو نہ بھی ہوتے تو میں کہتا ہوں یار پتہ ہی نہیں ہوتا. آبادی کبھی تقسیم کر کے دیکھو, بوڑھے ہوتے ہیں انہوں کا کی لینا دینا, بچے ہوتے ہیں ٹین ایج ہوتے ان کا کی لینا, عورتوں کا کی لینا دینا موسٹلی. بٹ
جب عذاب ٹوٹتا ہے کسی قوم پہ تو ایوری بڈی سفرس. خیر